اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور رحیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی اس مجلس میں سورہ نحل کی آیت نمبر 17 سے 23 تک یہ 7 آیتیں پڑھنے سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کا شوق عطا فرمائے۔ قرآن مجید بہت بڑی دولت ہے، جو آدمی روزانہ قرآن پڑھے گا اس کا ایمان تازہ رہے گا، جو قرآن سے دور ہوگا اس کا ایمان کمزور ہوگا۔ قرآن ایمان کی کتاب ہے، ایمان زندہ ہے تو مسلمان زندہ ہے، اگر ایمان زندہ نہیں ہے تو پھر مسلمان زندہ نہیں ہے۔ ہم خود تنہائی میں اپنے ایمان کی حقیقت کا، کیفیت کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں، اللہ کی قدرت، کاریگری، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں، کتنا سوچنا چاہیے۔ قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں سمجھیں گے تو کہاں سے اللہ کی طرف سے ایمان نصیب ہوگا۔ کل کے درس میں بھی جو آیتیں پڑھی گئی تھی، حقیقت یہ ہے ہمیں ان آیتوں پر گھنٹوں سوچنا چاہیے۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا، کیسی کیسی قدرت کی نشانیاں ہیں، کیا کیا اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر ان نعمتوں میں ایک نعمت بھی ہمیں نہ ملتی تو ہم دنیا میں انکمپلیٹ رہتے، دولت رہتے ہوئے بھی ہم ناکام رہتے اور پریشان رہتے۔ کل کی آیتیں جو پڑھی گئی تھی، کچھ تذکرہ اس کا بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نعمتوں کے ساتھ قدرت کی آیتوں کا بیان فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی علامتوں میں، نعمتوں میں ایک نعمت پانی ہے۔ ہم پیتے بھی ہیں، استعمال کرتے بھی ہیں۔ اگر پانی نہیں ہے تو پھر زندگی نہیں۔ پانی ہے تو پھر باغات ہیں، درخت ہیں، ندی نالے ہیں، کھیتیاں ہیں، زیتون ہے۔ یہ ساری چیزوں کو اللہ نے گن کر بتایا۔ اس پر ذرا تنہائی میں بیٹھ کر تم سوچا کریں، صرف پانی پر آدمی سوچے۔ اللہ کا بڑا عجیب نظام اس پر چل رہا ہے۔ برسنے کا ایک نظام ہے، زمین کے اندر پائپ لائن کا ایک نظام ہے، زمین کے اوپر ٹہرانے کا ایک نظام ہے، زمین کے اوپر پانی کے بہانے کا ایک نظام ہے۔ کتنے نظام ہیں اللہ کے! یہ سارے نظام اللہ کے انسان کو پانی پہنچانے کا۔ دوسری ایک مثال اللہ نے یہ دی کہ دیکھو، رات اور دن اور صبح اور شام اور سورج اور چاند، سیارے اور ستارے، ہر چیز انسان کے کام میں لگے۔ سورج نہ نکلے تو پھل کیا پکیں گے، بنیں گے؟ رات نہیں ہوگی، چاند کا نظام نہیں ہوگا، ستاروں سیاروں کا نظام نہیں ہوگا تو یہ موسم بدلیں گے کیسے؟ دھوپ ہی رہ جائے، بارش نہ آئے، بارش ہی رہے، ٹھنڈی نہ آئے۔ ان سب کی ضرورت ہے۔ یہ جو پلانٹ چل رہا ہے، سورج گردش میں ہے، سورج اور چاند، سورج ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، چاند حرکت میں ہے اور زمین حرکت میں ہے۔ اگر یہ نہیں رہے گا تو پھر کتنے مسائل ہمارے لیے پیدا ہوں۔ پھر یہ بھی بتایا، یہ اتنی ہی چیزیں غور کرنے کی نہیں، بے شمار چیزیں، رنگ برنگی چیزیں، انواع و اقسام کی چیزیں، کتنی چیزیں اللہ نے پھیلا۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوان، بے شمار چیزیں ہیں، ہر چیزیں غور کرنے کی اور نصیحت۔ پھر اللہ نے یہ غور کرنے کی چیز بتائی، سمندر پر غور کرنا۔ کبھی اللہ مجھے اور آپ کو یہ موقع دیتا ہے، اور کتنی مرتبہ ہم جا چکے ہیں، سمندر کے پاس جائیں، اللہ کو تلاش کریں۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ برہنہ ہیں، وہ دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ کچھ لوگ وہاں بغیر لباس کے پڑے رہتے ہیں، وہ اس میں کوئی زندگی نہیں ہے، اس میں کوئی جذبہ نہیں ہے، اسپرٹ نہیں ہے۔ آدمی گندگی کو کتنی دیر دیکھے گا؟ اگر قدرت کو وہاں دیکھنے کی کوشش کرے۔ وہاں جو لوگ بغیر لباس کے پڑے رہتے ہیں، اصل میں وہ بیمار رہتے ہیں۔ ایک سوچنے کا انداز یہ بھی،
وہ ایسے ممالک کے رہتے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے یہ نصیحت کی ہوئی ہوتی ہے، بھئی تم بغیر لباس کے دھوپ میں پڑے رہنا، تمہارے جسم پر چمڑی میں بیماری آئی ہے۔ اور وہ بیچارے گھنٹوں پڑے رہتے ہیں، جن کے پاس کوئی دھرم نہیں، جن کے پاس کوئی پاکیزہ کلچر نہیں۔ ایک مسلمان جس حیثیت سے سمندر جائے، سمندر کو جانا چاہیے، سمندر جائیں، اس کی موجوں پر غور کریں، اس کی گہرائی پر غور کریں، سمندر میں رہنے والی مخلوقات پر غور کریں اور سوچیں یہ سمندر کس نے بنایا، کیسے بنایا، کیا کیا اس میں رکھا، انسانوں کے فائدے کے لیے یہ ساری چیزیں رکھی۔ پانی کو کھارا کیوں بنایا؟ ندی کا پانی میٹھا بنایا، سمندر کا پانی کھارا بنایا۔ ابھی میں کل ہی ایک گوا میں رہنے والے دوست سے گفتگو کر رہا، میں کہا بھائی تمہارے ہاں اطراف میں سمندر، میٹھا پانی تمہیں کہاں سے ملتا ہے؟ کہا بیلگام والوں کو تو مہینے میں ایک مرتبہ پانی ملتا ہوگا، ہمارے ہاں روز میٹھا پانی ہمیں ملتا ہے۔ ہمارے یہ اللہ کا نظام سوچنے کی چیز ہے۔ جہاں ندی، شاید اطراف اضلاع میں سب سے زیادہ ندیاں بیلگام ضلع میں چلتی ہیں، غالباً چار بڑی بڑی ندیاں بیلگام ضلع سے بہتی ہیں، کرشنا ندی اور وہ گنگا، یہ گھٹا پربا اور یہ ساری ہیں، مگر پانی سے محروم ہیں۔ اور وہاں دیکھیے سمندر ہے، کھارا پانی ہے، اب وہ لوگ بور ڈال رہے ہیں، میٹھا پانی آ رہا ہے۔ یہ کہاں سے نظام چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کی بات کہی، تم غور کرو، یہ سمندر تمہارے کام پر لگا دی۔ اس سمندر سے تمہیں کیا مل رہا ہے؟ تمہیں فریش فوڈ مل رہا ہے، تر و تازہ گوشت مل رہا ہے۔ اسی سمندر کی گہرائیوں سے تم موتی نکال رہے ہو اور دیکھ رہے ہو کہ کشتیاں چیرتے ہوئے سمندر کو پھاڑتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں اور خدا کا رزق تلاش کر رہی ہیں۔ دیکھیے جا کر مچھیروں کو دیکھیے، مچھیروں کے دن رات کے نظام کو دیکھیے، وہ کب جاتے ہیں مچھلیاں پکڑنے کے، کیسے جاتے ہیں، انہیں اللہ مچھلیاں کیسے دیتا ہے۔ اور امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو نظام ہے، عقل حیران رہتی۔ غریب لوگ، الٹریٹ لوگ بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں، منتھلی ان کا کروڑوں کا ٹرن اوور ہے، کہاں سے یہ مال کما رہے ہیں، کیسے پیسے کما رہے ہیں؟ قرآن نے اس کو بتایا، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ تمہیں سمندر کی نعمتیں اللہ نے دی، کیوں دیا؟ تاکہ تم اللہ کا رزق تلاش کرو، سمندر میں تمہیں خدا کا رزق ملے گا۔ یہ کیوں دے رہا ہے اللہ؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنتے بنو۔ پھر یہ ساری نعمتوں کو بتاتے ہوئے یہ بتایا کہ دیکھو زمین پر اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ ڈاواں ڈول ہوتا، زمین پر نہ گھر بستے، نہ انسان سواری پر چلتا۔ پھر اسی زمین پر جس پر پہاڑ اس نے رکھے، وہ انہارن، ندی نالے بھی چلائے۔ یہ بھی سسٹم بڑا عجیب ہے، کہاں سے ندیاں نکل رہی، کہاں جا کے گر رہی۔ پہاڑوں سے ندیاں نکلتی ہیں اور ہر ندی سمندر میں جا کے گرتی ہے۔ آپ کرشنا ندی کو دیکھیے گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ گوگل میں جائیے، کچھ ریسرچ کرنا سیکھیے۔ یہ ندیاں، ایک ندی تو یہاں کھانا پور سے بھی نکلتی ہے، کھانا پور کے ایک پہاڑ سے بھی نکلتی ہے، لوگ وہاں کے جھرنوں کے پاس جا کے دیکھتے ہیں۔ پھر وہ ندی چلتی ہے، بڑی ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک بڑی ندی میں تبدیل ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ ہوتی ہے کئی ندیاں مل کر کے ایک بڑی ندی بن جاتی ہے، 4 ندیاں ایک بڑی ندی میں تبدیل ہو۔ آپ آلمٹی چلے جائیں، یہاں سے بالکل قریب ہے، وہاں دیکھیں گے یہ کرشنا، یہ تنگ بدرا اور یہ ہاسپیٹ سے آنے والی ندی، یہ پھر بیلہنگل سے گزرنے والی ندی، یہ گوکاک کی ندی، یہ ساری ندیاں مل کر کے ایک بڑی ندی بنتی ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے؟ وہ انہارن، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام، وہ سبلن، پھر زمین پر راستے بنائے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہ بتا کر اللہ تعالیٰ 2 چیزیں سمجھانا چاہتا ہے۔ دیکھو خالق کون ہے، یہ خالق کو سمجھنا ہے، منعم کون ہے، منعم کو سمجھنا ہے۔ آگے کی آیتیں اسی پس منظر میں بتائی گئی۔ اب یہاں آج کے درس میں یہ آیتیں آگے کی سمجھ، افمن یخلق، سوچو تو صحیح، جو پیدا کرتا ہے، کرتا رہا ہے، پیدا کرتا رہے گا، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے کمن لا یخلق، جو پیدا نہیں کرتا ہے؟ ایک کوشچن ہے بھئی ہم سے، اتنا تم نے سنا یہ ہے اللہ کا، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے،
ذرا سوچ کے تم اس کا جواب دینا۔ ایک ہے خالق اور ایک ہے مخلوق۔ کیا خالق مخلوق کے برابر ہو سکتا ہے؟ اگر تم خالق کو مخلوق کے برابر یا مخلوق کو خالق کے برابر سمجھ رہے ہو، تم سے زیادہ بے وقوف کون ہے؟ باپ بیٹے کے برابر نہیں، بیٹا باپ کے برابر نہیں، تو خالق مخلوق کے برابر کیسے ہو سکتا؟ پھر تم سوچو، تم مخلوق کو خالق کے برابر کس بنیاد پر برابر کر رہے ہو؟ یہ پتھر خدا کی طرح، نعوذ باللہ، یہ پیر فقیر، یہ نبی ولی خدا کے برابر؟ بھئی خالق ہے، سب مخلوق ہے۔ خالق وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، پیدا کرتا رہا ہے، وہی پیدا کرتا رہے گا، وہ خالق ہے۔ جو مخلوق ہے وہ پیدا ہوا ہے، اس نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ بتاؤ اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ پیدا کیا ہو؟ ولی نے، نبی نے، پتھر نے، یا جھوٹے خداؤں نے، ان بتوں نے جن کو انسانوں نے خدا انہوں نے کچھ پیدا کر کے دکھایا ہو؟ بتاؤ، چلو بتاؤ، ایک مکھی بنائی ہونی، ایک مچھر انہوں نے پیدا کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال کر کے نصیحت، افلا تذکرون، کیا تمہیں سوچتے نہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ایک بات تو خالق کے بارے میں، خالق کو پہچانو تم، خالق ایک ہی ہے۔ دوسری بات آگے کی آیت میں کہا، دیکھو منعم بھی ایک ہی ہے، جو خالق ہے تمہارا وہی تمہارا منعم ہے۔ منعم کا کیا معنی؟ انعام دینے والا، نعمت دینے والے کو منعم کہتے ہیں۔ اس لیے وہ جو منعم ہے، نعمت دینے والا، اس نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہے تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ آگے کی بات وہی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم منعم کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنے لگ جاؤ، مجھے اللہ نے آنکھ دی، آنکھ میں دیکھنے کی طاقت دی، مجھے کان دیے، کان میں سننے کی طاقت دی، گنتے چلے جاؤ۔ ذات میں، اپنی ذات میں نعمتیں جو ہے وہ غور کرو، کائنات میں جو نعمتیں ہیں اس پر غور کرو۔ ہم پہنچ نہیں سکتے خدا کی نعمتوں تک۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کرو، کرتے رہو گے، لا تحصوها، تم کاؤنٹ نہیں کر سکو گے، باوجود اس کے خالق ہونے کے، وہ منعم ہونے کے۔ تم اللہ کو کتنا بھولے ہوئے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، تم کھاتے ہوئے بھی، پیتے ہوئے بھی، سوتے ہوئے بھی، جاگتے ہوئے بھی، نعمتوں میں بھی کبھی تم اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری غفلت کے باوجود تمہیں نعمتیں جو دے رہا ہے وہ صرف اس کی معافی اور رحمت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے یہ کہا ان اللہ لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا۔ دیکھیے، میں اپنے باپ کو جو مجھ پر احسان کرتا ہے بھول جاؤں، وہ باپ غفلت کی وجہ سے مجھے گھر سے نکالے، لیکن اللہ کتنا مہربان ہے، دن رات جو ہمیں مل رہا ہے وہ اللہ دے رہا ہے، مگر کبھی یاد نہیں کرتے، اسے پکارتے نہیں، اس کے سامنے سجدے کرنے میں لذت محسوس نہیں کرتے۔ نماز ہمارے لیے ایک بوجھ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو مل رہا ہے غفلت کے باوجود، معصیت کے باوجود، یہ صرف اللہ کی مغفرت اور معافی اور رحم کا نتیجہ، ورنہ تم کیا کرتے ہو، کیسے جی رہے ہو، اللہ کو سب معلوم۔ آگے یہی کہا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، کیا چھپا رہے ہو، کیا دکھا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، خوشی میں، غمی میں، بیماری میں، صحت میں، گناہ کے جذبوں میں، تم کیا کرتے ہو وہ تو سب میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے آگے توحید کی دعوت، والذین یدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے۔ دیکھیے، جو لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھ رہے ہیں، یہ آیتیں چیلنج کر رہے ہیں ان سے، حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہو سکتے، وہ مخلوق ہیں، اور جو مخلوق ہوتے ہیں وہ خالق نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ خدا کے علاوہ درختوں کو، پتھروں کو خدا سمجھ رہے ہیں، ان کو یہ آیت پکار کر کہہ رہی ہے تم اندھے بن کر زندگی گزار رہے، خدا کو پہچانو، یہ سب مخلوق ہیں، انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا۔ پھر آگے بتایا اموات، یہ سب مردے ہیں۔ کیا مانا؟ یہ مرنے والے ہیں، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے والا ہے، جو مرنے والا ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا،
وہ خدا نہیں بن سکتا، لہذا مرنے والا خدا نہیں بن سکتا۔ جن کو تم خدا سمجھ رہے ہو وہ سب مرنے والے ہیں، غیر احیاء، ان میں کوئی زندگی نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں اتنا بھی سینس نہیں کہ انہیں مرنے کے بعد انہیں کب اٹھایا جائے، نہ انہیں موت کی خبر، نہ انہیں موت کے بعد اٹھائے جانے کی خبر۔ تو تم کس خدا کو مانو گے؟ اللہ نے آگے فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ باتیں انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکار کر رہے ہیں۔ وہم مستکبرون، اور وہ تکبر اور غرور کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آخری بات یاد رکھنا، یہ یقینی بات ہے، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یہ یقینی بات ہے، اللہ جانتا ہے جس کو وہ چھپا رہے ہیں، اللہ جانتا ہے جس کو وہ ظاہر کر رہے ہیں، اور یہ بات بھی یقینی ہے انہ لا يحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔